آج ہم بات کریں گے تاج المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو ہمارے دادا پیر قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی مہاجر مدنی کے پیر و مرشد ہیں، شیخ ہیں. تو یہ ان کا خواب ہے، اور یہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہیں. بالکل. انہوں نے ابو داؤد شریف کی شرح لکھی بذل المجہود، بڑی بے نظیر بے مثال شرح ہے. یہاں تک کہ جو عرب و عجم کے علماء اور محققین اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایسا علم و معرفت کا جو ہے گویا کہ ایک شاہکار ہے. تو بڑا اونچا مقام اللہ نے ان کو عطا فرما رکھا تھا. تو وہ فرماتے کہ بچپن میں میں نے طالب علم کے زمانے میں خواب دیکھا. جی. خواب یہ دیکھا کہ ہوا یہ تھا کہ حضرت بیمار ہو گئے تھے بچپن میں، اور ایسے بیمار ہوئے کہ قریب قریب کے اطباء کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. یہاں تک کہ والد صاحب نے سوچا کہ ان کو فلاں علاقے میں سہارنپور میں وہاں لے جاتا ہوں، تو وہاں ایک بڑے حاذق حکیم ہیں، تو وہ ان کو دیکھیں گے، چیک کریں گے. تو جب ارادہ طے ہو گیا کہ ظاہر پہلے زمانے میں اسفار بھی کو آسان نہیں ہوا کرتے تھے، تو سفر کا ارادہ ہوا. تو رات کو میں خواب دیکھتا ہوں. تو خواب میں نے دیکھا کہ میں جب وہ روضہ اقدس پر موجود ہوں اور سامنے باہر کی طرف ہوں اور صلاۃ والسلام پڑھ رہا ہوں، وہ پکار کے صلاۃ والسلام پڑھ رہا ہوں. یہاں تک کہ میں چلتا جا رہا ہوں صلاۃ والسلام پڑھتے پڑھتے، یہاں تک کہ دروازہ کھلتا ہے روضہ اقدس کا. تو میں اندر داخل ہو جاتا ہوں اور میں صلاۃ والسلام پڑھ رہا ہوں. تو اندر جیسے پہنچتا ہوں تو مجھے بتایا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملائے اعلیٰ پر گئے ہوئے ہیں. ابھی یہاں موجود نہیں، ملا اعلیٰ پہ گئے ہوئے، ابھی آنے والے ہیں. تو ابھی تھوڑی دیر میں نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. تشریف لے تو ان کے دائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے بائیں طرف جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں حضرات سامنے آئے. تو میں جو صلی اللہ علیہ وسلم جو اس طرح پڑھ رہا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جیسے میں نے رسول اللہ کو دیکھا تو میں نے پڑھنا شروع کر دیا اسی طرح، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ فرمایا کہ کیا ہوا، کیا بات ہے، یہ پوچھا، مجھے حال پوچھا جیسے. تو میں نے کہا کہ حضرت بیمار ہوں، اور جب وہ یہ صلاۃ والسلام پڑھنا رک گیا ہے، بیماری کی وجہ سے پڑھ نہیں پا رہا ہوں، یہ کہا. فرمایا کہ اچھا، یہ بات کہی اور میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا، یا یوں فرمایا کہ تو اچھا ہے، یا یہ فرمایا تو اچھا ہو گیا ہے، یہ کہا. اچھا. تو جب یہ بات کہی، کیونکہ میں نے درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ میری صحت کے لیے دعا کر دیں، کیونکہ اس بیماری کی وجہ سے میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں. اس پر آپ فرمایا تو اچھا ہے، یا فرمایا تو اچھا ہو گیا ہے، اتنا کہا تو میری آنکھ کھل گئی. تو صبح کو جب میں نے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ طبیعت کچھ بہتر لگ رہی ہے، تو میں نے ابا کو بتایا کہ ابا میں نے ایسا ایسا دیکھا اور مجھے لگ رہا ہے کہ میری طبیعت اچھی ہے. ان کا اچھا. ان کا پھر بھی تصدیق کے طور پہ حکیم کو دکھائی لیتے ہیں. پھر بھی ہم چلے گئے وہاں. تو جا کے حکیم کو دکھایا تو حکیم نے پورا چیک اپ کیا، دیکھا، کہا کہ میاں صاحب زادے کو تو کوئی تکلیف نہیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ تو ماشاء اللہ صحت مند ہے، بس تھوڑی سی نقاہت ہے، کمزوری ہے، اس کے لیے معجون لکھ دیتا ہوں، ورنہ ماشاء اللہ اس کی بالکل سارے جو ہے جب وہ چار دم ٹھیک ہے، کوئی کیفیت نہیں. فرمایا کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے شفا عطا فرمائی. اس سے علماء یہ اخذ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صلاۃ والسلام جو ہے یہ بیماریوں کا بہترین اکثر علاج ہے. جب کوئی بیمار ہو جس کو کوئی سمجھ میں نہ آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام پڑھنا شروع کر دے، انشاءاللہ ایسی روحانی توجہ ہوگی کہ آپ کی بیماری صحت سے بدل جائے گی. سبحان